الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ باہر سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا تکلیف اٹھانا، محنت کرنا، علم کے راستے کا سفر قبول کرے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے اس پر، اور اس مجلس سے بہترین چیز سیکھنے کی توفیق ہو اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی بھی، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں انشاءاللہ. ہم پڑھ رہے تھے سورۃ فاطر کی تفسیر. تو تفسیر ہماری مکمل ہوئی تھی جس رکوع کا ہم نے ترجمہ کیا تھا. اس کے بعد آج ہم وقفات تدبریہ کریں گے. انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر عربک عبارت نظر آئے گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ فاطر یہ القرآن تدبر و عمل کتاب سے یہ تفسیر کروائی جاتی ہے. پہلے ویسے تفسیر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر جو بہت سے مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کی ہے اس کا خلاصہ عربی میں آتا ہے، تو وہ آج آپ کو تھوڑی سی عربی کا مزہ بھی چکھائیں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاني الكلمات: مثقلة، نفس مثقلة بالخطايا. جی ایرو لگاتے رہیے. نفس انسان، مثقلۃ بوجھ اٹھائے ہوئے، بالخطایا گناہوں کا، یعنی عربی میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے حملھا ذنوبھا. حمل بوجھ کو کہتے ہیں، مراد ذنوب ہیں. التی اثقلتھا، جنہوں نے اس جان کو، اس انسان کو بوجھل کر رکھا ہوگا. سب لوگ اسکرین پر دیکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ آپ زیادہ سمجھ سکیں، زیادہ سیکھ سکیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو وہ آدھا علم ہوتا ہے، اور جب ہم سننے کے ساتھ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس سے علم پختہ ہوتا ہے. اگر کسی نے ادھر ادھر کچھ دیکھنا ہے وہ ایک دفعہ اچھی طرح دیکھ لے تاکہ پھر فارغ ہو کے اپنے کام پہ توجہ کرے. الحرور، الریح الحارہ، گرم ہوا. وبالزبر الکتب، زبر سے مراد کتب. المجموع فیہا کثیر من الاحکام، الکتب المجموع یعنی کتابوں کا مجموعہ جن میں بہت سے احکامات ہیں. نکیر، نکیری را کے نیچے زیر ہے اس لیے انکاری یعنی میرا انکار، علیہم ان پر یعنی میری سزا ان کے لیے. وعقوبتی لہم، اور میری سزا، سزا کے معنوں میں.
الوقفات التدبریہ نمبر 1. آج پڑھیے شمیم. آیت نمبر 13. جی 15. یا ایھا الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اب یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے نا عربی عبارت، اس کو پڑھ کے سمجھیے کیا کہا گیا. کوشش کیجیے پڑھنے کی اور سمجھنے کی. اور جی کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ اوکے چلے کوئی نہیں، کوئی 5%، 10%، اتنا تو آ گیا ہوگا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا ہم کون سی تفسیر پڑھیں، پھر اگر ان کو بتایا جائے کہ یہ تفسیر پڑھیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے بہتر ہے کہ سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے الحمدللہ یہاں مین کیمپس میں بھی القرآن تدبر و عمل کا کورس ہوتا ہے، اور اس میں 30th جز اور 29th اور میرے خیال ہے اس دفعہ 27th اور 8th پڑھایا گیا ہے. اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان صورتوں کی تفسیر کرنے کے بعد پھر عربی کی مختلف تفاسیر میں جو لکھا گیا اس کا ترجمہ کر کے سمجھایا جاتا ہے تاکہ طالبات کو خود سے بھی تفسیر سمجھنے کی عادت ہو اور استفادہ کر سکے. لما اشبع المقام ادلتا. شبعان کون ہوتا ہے؟ شبعان کس کو کہتے ہیں؟ شبعت پیٹ بھر لینا. جی بالکل بھر لینا شبعان کہتے ہیں رجے ہوئے. جی لما اشبع المقام ادلتا. جب اس مقام کو خوب دلائل سے بھر دیا گیا، یعنی اس جگہ کو، ومواعظ اور نصیحتوں سے، ولم یظہر مع ذلک کلہ اور نہ ظاہر ہوا اس سارے کے باوجود، من احوال القوم لوگوں کے حالات میں سے، ما یتوسم منہ جس سے معلوم کیا جا سکے، نزعہم عن ضلالہم ان کا رکنا ان کی گمراہی سے. یعنی جب اس مقام کو خوب دلائل اور نصیحتوں سے بھر دیا گیا اور ان تمام چیزوں کے باوجود، یعنی یہ دلائل پچھلی آیات سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جو بھی دین کے احکامات ان آیات میں سکھائے گئے ان سے گزشتہ آیات میں، لیکن پھر بھی لوگوں کے اوپر کوئی اثر نظر نہیں آیا. ان کے حالات سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اب گمراہی سے رک جائیں گے. اسی طرح وَرُبَّمَا أَحْدَثَ ذَلِكَ فِي نُفُوسِ أَهْلِ الْعِزَّةِ مِنْهُمْ إِعْجَابًا بِأَنفُسِهِمْ. وربما اور بعض اوقات احدث پیدا کر دیتی ہے ذالک یہی چیز، فی نفوس اہل العزت، عزت یعنی غلبہ اور قوت رکھنے والے لوگوں کے اندر، نفوس نفس لوگ، منہم ان میں سے، اعجابا بانفسہم اپنے بارے میں خود پسندی، یعنی اور بعض اوقات یہ چیز قوت اور غلبہ رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں خود پسندی پیدا کر دیتی ہے. واغترارا بانہم مرغوب اور انہیں دھوکے میں ڈالتی، اغترار غرور سے ہے، بانہم کہ وہ لوگ، مرغوب فی انضمامہم الی جماعت المسلمین کہ یہ لوگ ان کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی ان کو بڑا مرغوب ہے کہ انہیں ضم کر لیں مسلمانوں کی جماعت میں. فَيَزِيدُهُمْ ذَلِكَ الْغَرُورُ تو یہ چیز
ان کے اندر اضافہ کر دیتی ہے دھوکے میں، قبولاً یعنی قبول کرنے میں، لتسویل مقاصد الشیطان شیطان کی چالوں اور شیطان کے مکر و فریب کو آسان کرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، ان یعتصموا بشرکہم کہ وہ اپنی ہی گمراہی کو تھامے رکھیں. یعنی جب معاشرے کے جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، جو اہل عزت ہوتے ہیں یا اہل غلبے اور قوت والے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کا یہ غلبہ اور قوت ان کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ خود پسندی. جیسے قریش مکہ کے جو سردار تھے ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور جب انہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور انہیں بار بار سمجھایا جاتا ہے اور ان کو دلائل دیے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمیں اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے بہت دلچسپی رکھتے ہیں. تو اور پھر یہ چیز انہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے، یعنی ان کا غرور، ان کا جو اپنے بارے میں خود پسندی کا احساس ہے، حالانکہ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. تو یہی چیز، یہ دھوکہ ان کو شیطان کی ان چالوں کو قبول کرنے میں بڑھا دیتا ہے جو شیطان ان کے لیے مزین کرتا ہے. ٹھیک ہے، کس بات پہ؟ کہ وہ اپنے شرک کو ہی تھامے رکھیں. ناسبا تو یہ مناسب تھا، ان ینبئہم اللہ بانہ غنی عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بالکل بے نیاز ہے. وَأَنَّ دِينَهُ لَا يَعْتَزُّ بِأَمْثَالِهِمْ اور اللہ کا دین ایسے لوگوں کے دین میں شامل ہونے کے ساتھ جو قوت حاصل کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. یعنی ان دینہ، دین کس کا؟ اللہ کا. لا یعتز، عزت نہیں پکڑتا، یعنی اس کو ان کے اسلام لانے سے جو قوت اور غلبہ حاصل ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بامثالہم ان جیسے لوگوں سے. وَأَنَّهُ مُسَيِّرُهُمْ إِلَى الْفَنَاءِ اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جانے والا ہے فنا کی طرف، یعنی فنا کی گھاٹ میں اتارنے والا ہے، جیسے اردو میں کہیں. وَآتٍ بِنَاسٍ يَعْتَزُّ بِهِمُ الْإِسْلَامِ اور ایسے لوگوں کو لانے والا ہے جن کے ساتھ اسلام کو عزت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب سورت کے شروع میں یا ویسے بھی عمومی طور پر جو وحی نازل ہو رہی تھی مکہ میں، اس میں لوگوں کو ہر طرح کے دلائل دیے گئے اور ہر طرح سے ان کو سمجھایا گیا، جس سے ان کے اندر سمجھنے کی بجائے ایک غرور پیدا ہو گیا کہ ہم بڑی اہم چیز ہے، لوگ ہماری منتیں کر رہے ہیں اور بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی اگر آپ کسی کو ایک دفعہ دین کی طرف بلائیں پھر اور اگر ان کا سوسائٹی میں کوئی مقام ہو یا کوئی عزت یا کوئی ان کی سے ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اس لیے بار بار ہمارے پیچھے آتے ہیں. اس طرح شیطان ان کے اندر ایک غرور اور دھوکہ پیدا کر دیتا ہے، اور یہ چیز ان کی حق کی طرف آنے میں اور رکاوٹ بن جاتی ہے، اور ان کو اپنے برے اعمال اور خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں کہ جس گمراہی میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بے نیازی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ ان جیسے لوگوں سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو ایسے لوگوں کی حمایت کی اور ان کی وجہ سے عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. چلیے یہ بات اس کانٹیکس میں تو اہل مکہ کے بارے میں کہی گئی تھی، لیکن ہم اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے، دین کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں دین کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں اللہ کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. قرآن کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. اس لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین کی طرف آنے کا، اس کو سیکھنے کا
موقع عطا کیا ہے تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید الہدا کو لوگوں کی یا میری ضرورت ہے تو اس وجہ سے یہ مجھے کہتے ہیں کورس چھوڑ کے مت جاؤ. ہم؟ اور بار بار سمجھا رہے ہیں، کبھی ایک سمجھاتا ہے کبھی دوسرا سمجھاتا ہے مت چھوڑو مت چھوڑو، کیونکہ انہیں میری ضرورت ہے. یہ شیطان یہ دھوکہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، میرے بغیر کام نہیں چلے گا ان کا، اس لیے بار بار مجھے کال کرتے ہیں اور میرے پیچھے آتے ہیں، حالانکہ وہ صریحاً دوسرے کی خیر خواہی ہوتی. اور یہ جو ڈفرینٹ کورسز اور وینیوز اور آپشنز رکھی گئی ہیں اس کے بھی پیچھے غرض یہی ہے. مثلاً ایک بچی ہے، وہ شادی کی وجہ سے جو ایک جینوئن ریزن ہے، ماں باپ کو کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے اور ان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بس اب شادی کر ہی دینی چاہیے، تو عین کورس کے بیچ میں بچی کی مرضی نہیں بھی ہوتی شادی کر دیتے ہیں. اب وہ بیچاری ایک دم اس جگہ سے نکلتی ہے جہاں وہ ایک یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس سے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ شادی کے شروع میں آنے تو نہیں دیتے روز، ہر ایک کو تو یہ سہولت نہیں ہوتی، اگرچہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. خود میری اپنی تیسری بیٹی جو ہے شام کو نکاح ہوا اور صبح وہ کلاس میں تھی، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ شادی وادی اور ایسی چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ شادی کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اب منزل مل گئی ہے لہٰذا اب ادھر ٹھہر جانا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. کتابیں بند، قلم بند، اور سب کچھ سمیٹ سماٹ کے رکھ دیتے ہیں، ہر چیز گھر میں کئی چھوڑ آتے ہیں، کتابوں کی نہیں ہمیں ضرورت، ہمیں گولڈ چاہیے، ہمیں اچھے کپڑے چاہیے، میک اپ کا سامان چاہیے، جہیز چاہیے، وہ لے کے چل پڑتے ہیں اور پھر انہی کے اندر ہنی مون مناتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت یہی ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنت نہیں ہے. جب ایک دوسرے کی اصلی عادتیں کھل کے سامنے آنے لگتی، اندر کا انسان سے باہر نظر آنے لگتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے. اصل میں یہ دنیا میں جو کچھ ہے نا یہ سب illusion ہے. جس چیز کو بھی ہم سمجھتے ہیں نا یہ ہماری منزل ہے، وہ منزل نہیں، منزل آخرت ہے. لیکن شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور ہمیں اس کے اندر گم کر دیتا ہے. اور تو ایسی صورت میں پھر الحمدللہ ہمارے پاس کورسپونڈنس کورس موجود ہے، ہمارے پاس SMC کی آپشن موجود ہے کہ اگر کوئی بچی یہاں کورس مکمل نہیں کر سکتی تو کورسپونڈنس سے گھر جا کے آرام سے بیٹھ کے سارے لوگوں کے حق حقوق دے کے پھر اپنے فارغ وقت میں اپنا قرآن سیکھنے کا سفر جاری رکھے، یہ نہ کبھی بھی رکے، کیونکہ اسی میں ہماری زندگی تو ہماری جان ہے نا، یہ ہماری روح ہے، اس کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں. تو پھر اسی طرح اب تو ماشاءاللہ آن لائن آپشنز ہیں اور ای کیمپس ہے اور ای لرننگ ہے اور آن لائن ہے اور زوم پہ کلاسز ہیں اور بے شمار آپشنز موجود ہیں تاکہ کوئی کل کو یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ایپس موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی آپشن نہیں کچھ کرنے دیتا تو موبائل تو ہر شخص نے اٹھایا ہوا ہے نا، تو لرن قرآن میں قرآن فار آل میں سے اپنے لیسن نکال کے وہ اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے، جس کو شوق ہوتا ہے اس کے لیے بہت سے راستے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے پکا یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کا دین میرا اور آپ کا قطعاً محتاج نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایک جائے گا، بے شمار اور آئیں گے، جی ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی یہ کام رکا نہیں کبھی، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کی ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، اس کو ایسا ماحول دے دیتا ہے، ایسے استاد دے دیتا ہے، ایسی جگہ دے دیتا ہے کہ جہاں اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور باقی اگر کوئی خود سے آگے نہ بڑھنا چاہے تو وہ سوچ لے کہ پھر وہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے. اصل میں نا شیطان دشمن ہے، ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پکڑ لیتا ہے، اب شکار ہاتھ آ گیا اور پھر وہ جدھر چاہتا ہے موڑتا ہے، جدھر چاہتا ہے. کیونکہ جب انسان ایک دفعہ اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے نا قرآن اور سنت سے، علم کی مجلسوں سے، اچھی صحبت سے، تو پھر شیطان کے لیے اس شخص کو اپنے راستے پہ چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے.
تو وہ موقع نہ آنے دے زندگی میں کبھی بھی کہ وہ ہم پہ حاوی ہو. وہ ہمارا دشمن ہے، کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ یعنی کہ کہیں کا چھوڑے گا تو نہیں نا. السؤال، سوال اس میں یہ ہے کہ مل حکمت من وصف عموم الناس بالفقر فی هذه الآیہ، اس آیت میں لوگوں کو بالعموم محتاج ہونے کی صفت سے موصوف کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہی حکمت ہے کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ اللہ کا دین ان کا محتاج نہیں، وہ دین کے محتاج ہیں. نمبر 2، سیم آیت ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یخاطب تعالی جمیع الناس. اچھا، پچھلی تفسیر ابن عاشور کی تھی، ٹھیک ہے. اب یہ نیکسٹ تفسیر ہے جی، سادی ہے، وہ سادی کی، ٹھیک ہے. یخاطب تعالی جمیع الناس، اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگوں سے مخاطب ہے، سب. یا ایہا الناس، اگلے پچھلے اول آخر سب کے سب، عورت مرد، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے سب. وَيُخْبِرُهُمْ بِحَالِهِمْ وَوَصْفِهِمْ، اور انہیں خبر دیتا ہے، آگاہ فرماتا ہے، بِحَالِهِمْ ان کے حال کے بارے میں، وَوَصْفِهِمْ اور ان کے اوصاف کے بارے میں. وَأَنَّهُمْ فُقَرَاءٌ إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، من جمیع الوجوہ، ہر اعتبار سے، ہر طرف سے، ہر لحاظ سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، اور انہیں ان کی حالت سے آگاہ کر رہے ہیں، ان کی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بندو تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے کہ تم ہر اعتبار سے اللہ کے محتاج ہو. فقراء فی ایجادہم، وہ وجود میں آنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. ایجاد کا مطلب وجود میں آنا. فلولا ایجادہ ایاہم لم یوجدوا، اگر اللہ ان کو وجود میں نہ لاتا تو وہ وجود میں نہیں آ سکتے تھے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم آج دنیا میں نہ ہوتے. فقراء فی اعدادہم بالقوى والاعضاء والجوارح التي لولا اعداده اياهم بها لما استعدوا لاي عمل كان. محتاج ہیں، فقراء محتاج ہیں، فی اعدادہم اپنے تیار کرنے میں یا حاصل کرنے میں، بالقوہ قوتوں کے، قوت حاصل کرنے میں، والاعضاء اعضاء حاصل کرنے میں، والجوارح اور جوارح، یعنی اعضاء اور جوارح ایک ہی چیز ہے. التی لولا اعدادہ ایاہم، یہ سب چیزیں اگر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عطا نہ کرتا. اعداد کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی کو دینا، سپورٹ کرنا. اعدادہ ایاہم بہا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں کے ساتھ لیس نہ کرتا. وہ آتا ہے نا، اب اعدوا لہم، لما استعدوا لأی عمل کان، تو کسی کام کے لیے ان میں کوئی استعداد نہ ہوتی، کسی کام کی طاقت نہ ہوتی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی قوت نہ دیتا، بولنے کی نہ دیتا، سننے کی نہ دیتا، لکھنے کی نہ دیتا، چلنے پھرنے کی نہ دیتا، پاؤں نہ ہوتے، اگر ہاتھ نہ ہوتے، زبان نہ ہوتی، پھر کیا کرتے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات پورے جسم میں سے صرف ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. مثلاً کیا ہوتا ہے؟ سر درد ہو جاتی ہے نا، تو آپ کو اپنی انرجی لو فیل ہوتی ہے، آپ کی سننے، دیکھنے، سمجھنے کی قوت متاثر ہوتی ہے نا. تو سوچئے اگر یہ ساری نہ ہو تو پھر باقی کیا رہے؟ کچھ بھی نہ رہے، ہمارا وجود ہی نہ ہو. کئی ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا تو وہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہتے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جتنے بھی ایسے ہینڈی کیپڈ بچے ہوتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے ان کی زندگی میں، تو وہ
اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. اور یہ نشان کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ وہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ تم بھی یہ ہو سکتے تھے. اگر تمہیں اللہ نے سب کچھ پورا دیا نا تو شکر ادا کرو. فقراء فی امدادہم بالاقوات والارزاق والنعم الظاہرۃ والباطنۃ، وہ محتاج ہیں، فقراء ہیں، فی امدادہم، ان کے حاصل کرنے میں، بالاقوات خوراک، قوت کی جمع ہے، والارزاق اور رزق، والنعم الظاہرہ والباطنہ اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کا، ظاہری اور باطنی نعمتوں کے حصول میں وہ اللہ کے محتاج ہیں. فلولا فضلہ واحسانہ وتیسیرہ الامور لما حصل لهم من الرزق والنعم شیء، پھر اگر نہ ہوتا اس کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا ان کاموں میں آسانی پیدا کرنا، لما حصل لهم من الرزق والنعم شیء، تو رزق اور دیگر نعمتوں کو وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر اللہ روزی نہ دے، رزق نہ دے، آپ دیکھیں کچھ ملکوں میں جب قحط پڑ جاتا ہے تو پوری دنیا کھا پی رہی ہے، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں بھوکوں. کبھی آپ نے ایسی تصویریں دیکھی ہیں جو افریقہ کے کچھ ممالک کی، جو تو انسان سوچتا ہے نا کہ باقی لوگ کیوں نہیں ان تک پہنچتے؟ اتنے جہاز ہیں، اتنی سہولتیں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، لوگ غلہ بھر بھر کے ان کو بھیج دیں، بھیجتے بھی ہیں لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، وہ نہیں پہنچا سکتے. بہت سے لوگ مر جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ. یہ بھی کیوں ہوتا ہے دنیا؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں نا اگر اللہ تعالیٰ مرسیفل ہے تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ جگہ پر لوگ مرنے لگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا جن پہ تکلیف ہو یا آزمائش آئی، لیکن باقی لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ یہ تم رازق نہیں ہو، اللہ رازق ہے، اس لیے جو ملا ہے اس پر اللہ ہی کا شکر ادا کرو. فقراء فی صرف النقم عنہم، وہ محتاج ہیں اپنی تکلیفیں، مصیبتیں، ودفع المکارہ، اور ناپسندیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں مکروہ سے مکارہ، ان کو دور کرنے میں، وازالۃ الکروب والشدائد، اور غم اور کرب اور شدائد یعنی تکلیفوں کو دور کرنے میں. یہ سارے جو لفظ ہیں نا، نقم اور مکارہ اور کروب اور شدائد، ان سے مراد کیا ہے؟ مصائب، تکلیفیں، کرب اور غم اور مشکل وقت، ان سب چیزوں کو دور کرنے میں. صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنے میں. ان سب تکلیف دہ حالات کو پھیرنے میں بھی وہ اللہ کے محتاج ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا کر دے نا، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. فلولا دفعہ عنہم، اگر وہ ان کو دفع نہ کرے، دور نہ کرے، وتفریجہ لقرباتہم، اور ان کے کرب اور غم کو دور نہ کرے، وازالتہ لعسرہم، اور ان کی شدید تنگیوں کا ازالہ نہ کرے، لاستمرت علیہم المکارہ والشدائد، تو وہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ مصیبتیں اور شدائد اور مشکلات آئی رہیں، یعنی ان میں وہ گھرے رہیں. السؤال هل فقر الناس الى اللہ هو فی المال فقط؟ لا، کیا لوگ اللہ کی بارگاہ میں صرف مال و دولت کے لیے محتاج ہیں؟ نہیں. بین شیئا من اوجہ الفقر التي يفتقر الناس فیہا الى ربهم، محتاجگی کی کچھ وہ صورتیں بیان کریں جن میں لوگ اپنے رب کے محتاج ہوتے ہیں. کون کون سی صورتیں یہاں بتائی گئی؟ قوت حاصل کرنے میں، رزق حاصل کرنے میں، تکلیفوں کو دور کرنے میں، یعنی ان ساری چیزوں میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. نمبر 3،
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ قرطبی کی تفسیر ہے. لما اثبت فقرهم الیہ وغناہ عنہم، جب اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ ان سے بے نیاز ہے، یعنی جب اللہ نے ان کا فقر اور اپنی غنا کو ثابت کر دیا. وَلَيْسَ كُلُّ غَنِيٍّ نَافِعًا بِغِنَاهُ، اور ہر غنی اپنی دولت سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کل غنی لیسا کل غنی نافع نفع مند بغناہ، اپنی دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یا فائدہ نہیں دے سکتا. الا اذا کان الغنی جوادا منعما، مگر اس صورت میں کہ غنی سخی اور انعام دینے والا، دو لوگوں کو دینے والا ہو. یہاں ایک اور خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے. دیکھیں نا، ہر مفسر نے اس کو اپنے اپنے اینگل سے لیا ہے. ابن عاشور نے اپنے طریقے سے اور سعدی نے اپنے طریقے سے، اور اب آپ دیکھیں کہ قرطبی بالکل ایک اور اینگل لے کر آئے ہیں. تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے تفاسیر کا. جب انسان اپنے مطالعے کو وسیع کرتا ہے نا اور مختلف تفاسیر پڑھتا ہے تو مختلف یعنی اور وسعت آتی ہے. ان میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ کنٹراڈکٹ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نئے نئے معنی آپ کے سامنے کھل رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، ربی زدنی علما. کسی موقع پر یہ نہ سمجھیں کہ اب میں نے سب کچھ کر لیا، میں نے یہ کورس بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اب ٹھپا لگے بند ہو گیا. نہیں، ربی زدنی علما. زندگی کی ہر سٹیج پر ہمیشہ کتنا بھی سیکھ لیں، یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ اور سکھا دے، کیونکہ ہمیں علم میں کمال نہیں، سب کچھ ہمیں نہیں آتا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کا خاص انعام ہے، اور جس کے مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی تھی کہ آپ یہ دعا کریں. آپ کو مال و دولت اولاد میں اضافے کی دعا قرآن میں نہیں سکھائی گئی، بتائی گئی. علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی ہے. لوگوں میں بھی بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، ملینز اینڈ ٹریلینز، بلینز اینڈ ٹریلین بہت ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ان لوگوں کے حالات پڑھنے کا، یہ کیسے یہاں تک پہنچے، اور کیسے انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، کیا ان کی زندگی ہے، کیا لائف سٹائل ہے، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہر انسان کے اندر مال جمع کرنے کی کہیں نہ کہیں خواہش موجود ہوتی ہے. اور دیکھیں ان لوگوں نے اتنا کر لیا، کہاں سے کر لیا، لیکن اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے. اس کے ساتھ کس کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الغنی ہے، اپنے غنا کے ساتھ ساری مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. لیکن انسانوں میں سے جو انسان دولت مند ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اندر سخاوت بھی ہو، خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو. کیونکہ بہت سے لوگ اپنے مال کو بینکوں کے حوالے کیے رکھتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اگر وہ اٹھائیں تو تھوڑا سا سود ہمیں بھی دے دیں، بات ختم. یہ کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو الٹا آپ کی زندگی، اس زندگی کی بھی بے برکتی ہوئی، اور آگے تو پکڑ ہی پکڑ ہے نا، اس سے کیسے چھوٹیں گے. کچھ لوگ سونا جمع کر لیتے پھر اس کو بینک کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس کو زینت بخشتا رہتا ہے. وہ اندھیری کوٹڑی کو جو وہاں لاکر ہوتا ہے، وہ لاک کے اندر ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتے. نیکی کے ایسے ایسے مواقع سامنے آتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے، وہ صدقہ جاریہ نہیں بناتے، وہ اپنی آخرت نہیں کماتے، رکھے. آج ہی کسی خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا ہے اور وہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا کہیں چلا گیا اپنی جاب کے سلسلے میں، اور سالوں نہیں آتا ماں کے پاس، ماں بیوہ ہے، نہیں آتا. اب ماں نے ابھی تک اس کے لیے زیور سنبھال کے رکھا ہو، وہ لیٹ 30s میں چلا گیا ہے، شادی نہیں کرنا چاہتا، ماں زیور سنبھالے ہوئے کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کا حق ہے. تو اب آپ دیکھیں
ماں بھی 70s میں، لیٹ 70s میں. اب آپ بتائیے ماں اگر خود دنیا سے چلی جاتی، اس لڑکے کو دلچسپی کو نہیں اس زیور سے، وہ کس کے ہاتھ آتا ہے، کس کو نہیں آتا، کس کو ملتا ہے، کون اس کے وارث بنتے ہیں، وہ ایک الگ قصہ ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا بھی ہے نا، تو ہمارا دل نہیں کھلتا کہ ہم اسے کسی نیکی کے کام میں لگائیں، اس کا کچھ حصہ ہی لگا دیں، کیونکہ صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے نا. لیکن ہمارے دل میں مال اور اولاد کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہم ان کے معاملے میں بخیل ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شاید حضرت حسن تھے یا حسین تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو وہ آئے تو آپ ان کی طرف متوجہ، بچے تھے نا چلتے آ رہے تھے، متوجہ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ الولد مجبنۃ مبخلۃ، یعنی یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے اندر بخل پیدا کرتے ہیں اور جبن پیدا کر دیتے ہیں، انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، یعنی انسان کا دل بدل جاتا ہے ان کی وجہ سے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو غنی ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مال کو بندوں کے فائدے کے لیے خرچ بھی کریں، انہیں توفیق نہیں ہوتی آگے دینے کی، وہ اس کو صرف جمع ہی رکھتے ہیں، جمع ہی رکھتے ہیں، جمع ہی رکھتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے تو وہ دن رات خرچ کرتا ہے، دن رات دیتا ہے، اور دن رات دینے کے باوجود اس کے مال میں کچھ بھی کمی نہیں آتی. ذکر الحمید، اللہ نے اپنی صفت الحمید ذکر کی، لیدل به علی انہ الغنی النافع بغناہ خلقہ. کیوں ذکر کی الحمید کی، یعنی یہاں الحمید صفت کیوں آئی ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ وہ اس بات پر دلالت کرے کہ وہ ایسا غنی ہے جو اپنے غنا کے ساتھ اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. الغنی النافع بغناہ خلقہ، الجواد المنعم علیہم، وہ ایسا سخی ہے جو ان پر انعام فرمانے والا ہے. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. یہ جو آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں نا، ان کا ایک گہرا کنیکشن ہوتا ہے آیات کے ساتھ، لیکن اکثر اوقات ہم آیت کا پہلے ایسا تو پھر بھی ذرا غور سے پڑھ لیتے ہیں، آخر بس جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں سارا تدبر چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے انہوں نے یہاں یہ کھول کے بات کر دی کہ الغنی الحمید کیوں کہا گیا، کہ وہ ایسا غنی ہے جو اپنے غنا کے ساتھ فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو غنا کے ساتھ، جو اپنے چیزوں کے ساتھ کسی کو فائدہ پہنچائے، وہ قابل تعریف ہوتا ہے. السؤال لما قرن صفت الغنی بصفت الحمید فی الآیہ، اس آیت میں الغنی کی صفت کو الحمید کی صفت کے ساتھ ملا کر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ جواب سن لیا آپ نے ابھی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف غنی نہیں بلکہ اپنے غنا کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریف ہے. عام طور پر جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کیوں کم لوگ تعریف کرتے ہیں ان کی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ چلیے آپ سوچیے آپ کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے، اور آپ کے خاندان میں اس امیر خاندان سے کتنے لوگ خوش ہیں؟ نہیں ہوتے نا. سب سے زیادہ شکایتیں ان سے ہوتی ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خرچ کم دیتے ہیں، بیچارے دیتے بھی ہیں تب بھی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں اور دیں. اچھا وہ بھی کتنا دیں، لیکن کچھ تو دیتے بھی نہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اوائڈ بھی کرنے لگتا ہے. کیوں اوائڈ کرتا ہے؟ یہ پھر مانگنے آ جائیں گے. نمبر 4، آیت پڑھیے قربہ تک، یہاں سامنے سے دیکھ کے پڑھیے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. یہ بغوی کی تفسیر ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یلقى الاب والام ابنه فیقول، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، باپ اور ماں اپنے بیٹے سے ملاقات کریں گے، ملیں گے تو کہیں گے یا بنی احمل عنی بعد ذنوبی، اے میرے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر پہ لے لو. جیسے دنیا میں مائیں کہتی ہیں نا، یہ جب بزرگ ہو جاتی کہتی ہیں میرا بیگ پکڑ لو، میرا سامان اٹھا دو، یہ ڈبہ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، یہ پلنگ یہاں سے گھسیٹ کے وہاں کر دو. کرتے ہیں نا، بچوں سے کام لیتے ہیں. بچے جوان ہو جاتے ہیں تو انہی سے سارے بوجھ اٹھواتے ہیں، خصوصاً لڑکوں سے. تو قیامت کے دن بھی وہ کہیں گی ادھر آؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، میرے گناہ تم لے لو. فیقول لا استطیع، وہ کہے گا میں ایسا کر ہی نہیں سکتا. حسبی ما علیہ، میرے لیے وہی گناہ کافی ہیں جو میرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. حسبی ما علیہ. ابن عباس مفسر قرآن ہیں، تو بہت دفعہ قرآن مجید کی تفسیر آیات سے، پھر احادیث سے، اور پھر صحابہ کے اقوال سے کی جاتی ہے، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ اقوال حضرت ابن عباس کے ہوتے ہیں. تو یہ ابن عباس نے تفسیر کی ہے اس کی. السؤال من سیحمل عنک ذنوبک یوم القیامہ، قیامت کے دن کون آپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر اٹھائے گا؟ ہے کوئی؟ کسی کو پکڑ رکھا ہے آپ نے؟ کسی پیر فقیر کو، کسی ولی مرشد کو، کسی کہ اس کو دے دیں گے؟ نہیں نا. اور اسی عقیدے نے عیسائیوں کے اندر بگاڑ پیدا کیا. کیا؟ کہ ان کے گناہ کون اٹھا لے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ فارغ ہو گئے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کے گناہ کوئی نہیں اٹھائے گا. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی باپ کسی کو قتل کر دے اور وہ پکڑا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے اور سولی چڑھانے کا حکم آ جائے، تو کوئی بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ تو آئیے نا باہر، آپ میرے ابا ہیں، اور میں جاتا ہوں جیل اور میں چڑھتا ہوں سولی آپ کی جگہ. ہوگا ایسا؟ نہیں ہوتا. اول تو کوئی بیٹا اتنا یہ کہہ ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کہے بھی تو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر دنیا میں یہ ہے تو آخرت میں کیا ہوگا کہ اگر باپ نے کبیرہ گناہ کیے ہیں اور وہ چاہے کہ بیٹا اس کی مدد کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. نمبر 5 پڑھیے. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. المعنى ان الانذار لا ينفع، اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ انذار یعنی ڈرانے کا عمل نہیں فائدہ دیتا. الا الذین یخشون ربهم، مگر ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ولیس المعنی اختصاصهم بالانذار، اور اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف انہی کو ڈرایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈرانے والوں کو ہی ڈرایا جائے، ڈرنے والوں کو ہی ڈرایا جائے. السؤال هل تدل الآية على أن الرسل والدعاة لا ينذرون إلا أهل الخشية؟ وضح ذلك. سوال، کیا یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اور داعی یعنی دین کی طرف دعوت دینے والے جیسے آپ لوگ ہیں صرف ان لوگوں کو ڈرائیں جو خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نمبر 6 وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع
من في القبور تمثیل لمن آمنا، یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو ایمان لائے. فہو کالحی، وہ شخص زندہ کی طرح، احیاء. ولل اموات کے معنی میں یعنی ومن لم یؤمن فہو کالمیت، جو ایمان نہیں لاتا وہ مردہ کی طرح ہے. ان اللہ یسمع من یشاء عبارت عن ہدایت اللہ لمن یشاء، یہ اس بات کے متعلق اظہار خیال ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور یہ آیت کا حصہ عبارت اس بات کے بارے میں اظہار خیال ہے ان عدم سماع الکفار للبراہین والمواعظ، کہ کفار دلائل اور واعظ و نصیحت کو نہیں سنتے. فشبہہم بالموتى، تو اللہ نے ان کو مردوں سے تشبیہ دی ہے. فی عدم احساسہم، ان کے احساس نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی جیسے مردوں کے اندر احساس نہیں رہتا، بات نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، ایسے ہی یہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات سن کے کوئی جواب نہیں دیتے. جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ ایک تو بول کے دیا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ اس کہے کے مطابق کچھ کر لیا جاتا ہے. تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کچھ سمجھ آئی تو نہ ہاں کریں گے نہ کریں گے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ تم اس پہ عمل کرو تو وہ اس میں بھی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ کس کی طرح ہیں پھر؟ مردوں کی طرح ہیں. گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کچھ. السؤال فی هذه الآیت تمثیل بلیغ بین الکفار والموتى، اس آیت میں کافروں اور مردوں کے درمیان بہت مؤثر تشبیہ ہے. بین اوجہ الشبہ فی ذالک، اس میں مشابہت کی مختلف صورتیں بیان کریں. زندہ اور مردہ کی ہم نے پیچھے اس کی کافی ڈیٹیل پڑھی ہے اس میں جب تفسیر کر رہے تھے. زندہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، غم خوشی کے جذبات رکھتے ہیں، لیکن مردوں میں یہ سب کچھ نہیں رہتا. اسی طرح ایمان کے ساتھ جو زندگی ملتی ہے، جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے نا اور تقویٰ آ جاتا ہے، اس کو چھوٹی سی نصیحت بھی بہت کافی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ایک حصہ بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن جن کے دل مردہ ہوتے ہیں ان کو آپ لمبا لمبا لیکچر بھی دے دیں نا، کئی دلائل بھی دے دیں، وہ ویسے ہی پتھر کے پتھر ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ بھی جذب نہیں کیا ہوتا، ان کے اندر کچھ بھی نہیں جاتا. تو لوگوں میں یہی دو قسمیں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، کیونکہ دل مردہ ہوتا ہے کفر کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اس دل میں علم روشنی لاتا ہے. روشنی کو نہیں، اندھیرا ہے، بے حسی ہے. اور اسی طرح گناہوں کی کثرت جب ہو جاتی ہے تو دل اندھیرے ہو جاتے ہیں اور انسان کچھ بھی نہیں کرتا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں مردوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے. نہیں، کچھ لوگ چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں نا، زندہ مردے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی سے ملا، یعنی ملاقات کے لیے گیا، اور اس نے اس سے کچھ بھی نہیں چکھا، گویا کہ وہ مردہ سے ملا. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ملاقات کرے تو جس سے اس نے ملاقات کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی کچھ نہ کچھ تواضع کر دے، خواہ ایک کھجور یا آدھی کھجور سے، ایک ٹافی سے، یعنی کچھ نہ کچھ، ایک گلاس پانی صحیح. یہ اسلامی اخلاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں یہ حس جو ہے نا ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے مسلمانوں کے اندر، خواہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز ہے
کہ غریب سے غریب کچے گھر میں بھی آپ داخل ہو جائیں نا تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور پیش کریں گے، اور جو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل زندہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ ایک انس حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اجنبی مہمان آئے تھے، ان نون پیپل، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیسی مہمان نوازی کی. یہ انبیاء کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بچڑا پکا کے رکھیں گے تو ویسٹ ہو جائے گا، یہ تو 3 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں تو باقی کون کھائے گا. تو نہیں، جو ان کے پاس میسر تھا الحمدللہ اس کے مطابق انہوں نے مہمانی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم فلاں کے گھر گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، یہ دیکھنا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم کیا پیش کر سکتے ہیں، ہماری کیا ہمت، حیثیت، استطاعت ہے، جو بھی ہے. اور اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ انسان اسراف میں پڑ جائے اور ایک وقت میں اتنی ڈشز بنا لے کہ اگلا بیماری ہو کے جائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اعتدال. مقصد کیا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملے تو ان کے درمیان کوئی یگانگت، انسیت، کوئی محبت، ایک دوسرے کا قرب، کوئی انسانیت ان کے اندر محسوس ہونی چاہیے کہ میں کسی انسان سے مل کے آیا ہوں. اگر نہیں ہے میسر کچھ بھی اور موقع نہیں ایسا اور ٹائم تھوڑا سا ہے، کوئی آیا ہے تو آپ اس سے کم از کم اچھے سے بات کر لیں. ٹھیک ہے نا. اس کا دل خوش ہو جائے، اس کو کوئی نصیحت کر دیں، اس کو کوئی اچھی بات سکھا دیں، یا اس کا کوئی غم دور کر دیں، یا کوئی یعنی کسی بھی طرح اس کو ایسی کوئی چیز ہے کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے. ہر انسان اپنے آپ کو ریڈیٹ کرتا رہتا ہے. ریڈیشن کیا ہوتی ہے؟ شعاعیں نکلنا، دوسرے کو شعاعیں لگانا. ٹھیک ہے. تو ہر انسان کے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں، یا محبت کی نکلتی ہیں، یا نفرت کی نکلتی ہیں، یا ٹھنڈی آتی ہیں، ٹھنڈی کرنیں نکلتی ہیں، یا یعنی ہر ایک کی وائبز، جس کو آپ کہتے ہیں نا، وائبز بولتے ہیں ان کو. تو جیسا انسان ہوتا ہے ویسی اس کی وائبز ہوتی ہیں، اور ویسا ہی پھر اس کا ماحول ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، آپ چمک کے اٹھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی زندگی کی حرارت ملی ہے، آپ کا ایمان بڑھا ہے، آپ کچھ لے کے جا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے مل کے آپ کی کسی چیز میں کوئی اثر فرق نہیں آتا، گویا آپ کسی مردے سے ملے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جو زندہ انسان ہوگا وہ مردے سے فرق ہوگا. تو یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کون ہیں؟ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ ہم جب کوئی ہم سے ملتا ہے تو ہم اس کو کوئی زندگی کا پیغام دیتے ہیں یا موت کا پیغام دیتے ہیں؟ نمبر 7، وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. اعظم حرمان، سب سے بڑی محرومی، نشأ عن الکفر، جو کفر سے پیدا ہوتی ہے، ہوا حرمان الانتفاع بأبلغ کلام واصدقہ، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بلیغ اور سب سے زیادہ سچے کلام، وہو القرآن، یعنی قرآن سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہنا. یعنی جو لوگ قرآن کی مجلسوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہوتے ہیں، وہ حاضر ہو کے بھی ویسے ہی رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی حرارت نہیں آتی، وہ جب اٹھتے ہیں تو مردہ ہی اٹھتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی محرومی ہے. السؤال، ما اعظم حرمان حرمہ الکافر فی الدنیا، وہ سب سے بڑی محرومی کون سی ہے؟ ما اعظم حرمان حرمہ، جس سے محروم کیا گیا الکافر، کافر، فی الدنیا، دنیا میں. قرآن سے محرومی، قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن جاننے سے، قرآن کے ساتھ تعلق سے. شکریہ.
یہ سب سے بڑی محرومی ہوتی ہے. آپ کا دل نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ان کو کسی طرح، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، بلا تلا کے قرآن سے جوڑ دیں. سمجھتے مانا بلا تلا کے، لاڈ پیار سے بہلا کے، کسی یعنی کوئی خاطر کریں ان کی، کسی طرح ان سے کوئی ایسی بات کریں. جتنے بھی ہمارے دائیں بائیں جاننے والے ہیں، جو بھی ہیں، اپنے ہیں پرائے ہیں، یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے قرآن سے لذت پائی ہو. جس کو قرآن سے کچھ جس نے قرآن سے کچھ پایا نہیں نا، وہ پھر یہ شیئر نہیں کر سکتا. اگر آپ کے اپنے دل کے اندر یہ اتر گیا نا، کسی بھی درجے میں تھوڑا یا زیادہ، تو آپ تڑپیں گے، آپ کہیں گے ہائے کسی طرح میں، کاش یہ میرا بھائی بھی پڑھ لیتا، کاش میرے والد کو پتہ چل رہا، کاش میرے ہمسائے کو، کاش اس بچے کو، کاش یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں ایسے ہی بیکار پھر رہے ہیں. یعنی انسان کو پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، پھر وہ صرف اپنی دنیا میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، 60-70 سال جیے اور قرآن کا ایک لفظ نہ سمجھے، اور دنیا بھر کی کتابیں پڑھتا رہے، اور پھر اندھیرے میں ہی دنیا سے واپس چلا جائے، قبر کے اندھیروں میں اتر جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس کے لیے بھرپور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. العمل بالآیات نکلے گا. قل، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وقفات تفسیروں کے بعد پھر یہ کچھ عمل کے پوائنٹس بتاتے ہیں، اور پھر کچھ خاص نکتے جو سبق میں وہ بتاتے ہیں. نمبر 1، قل اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ دعا کریں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ومن تزکا فانما، یہ انہوں نے کس آیت سے لیا؟ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے دل کو تقویٰ دے، اے اللہ اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے. نمبر 2، اقرأ کتابا عن اعمال القلوب واہمیتها ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ والی اللہ المصیر. دلوں کے اعمال اور ان کی اہمیت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں. کون سی کتاب ہے وہ؟ کون پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ مہمانوں میں سے بھی کچھ پڑھ رہے ہیں. یہ سب کو پڑھنی چاہیے. کل ادریس صاحب میرے ہسبینڈ ہے، تو ان سے کوئی ملا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی ریلیف کے کام کے سلسلے میں کوئٹہ گئے، تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہیں پتہ چلا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ اسلام آباد سے آئی ہے، تو وہ بیٹھے اور بہت رونا شروع ہو گئے. روتے رہے تھوڑی دیر، تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں 10 سال پہلے یا کب، سالوں کا نام نہیں مجھے یاد، کہ میں نے خواب دیکھی تھی کہ اسلام آباد میں یعنی میرا نام لے کے کہا ایک خاتون ہے جو دلوں کا آپریشن کرتی ہیں. کہتے پھر اس کے بعد ہم نے پتہ کروایا الہدا کا، پھر ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پڑھنے کے لیے بھیجا، اور الحمدللہ اب یہاں بہت ساری جگہوں پر ہماری قرآن کلاسز شروع ہو چکی ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑی سچی خواب ہے کہ فکر القلوب جو ہے وہ سب کے دلوں کا آپریشن کرتے ہیں، ہم سب کو سمیت میرے اپنے کے. کیونکہ وہ پیچھے ہم نے کچھ ایسے چیپٹر پڑھے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ سبھی پڑھ لیں.
یعنی اپنی زندگی کا بس ہفتے میں ایک دن بھی آپ پڑھ لینا، جیسے میں نے رکھا ہوا کہ ایک دن پڑھنا ہے بس، تو کرتے کرتے اس میں بھی انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. یعنی انہوں نے بہت ساری کتابیں ہیں اس موضوع پر، یعنی دلوں کی صفائی وغیرہ کے بارے میں، لیکن یہ کتاب سب سے بہترین پائی ہے میں نے. اس میں انہوں نے دلوں کی جو بیماریاں بتائی ہیں، اور پھر ان بیماریوں کو جس طرح یعنی اس کو ڈگ کیا اور پھر جس طرح اس کا علاج بتایا، اٹس امیزنگ. خیر، نمبر 3، تصدق بشیء من مالک، اپنے مال میں سے کسی چیز کا صدقہ کریں. او قم هذه الليلة بصلاة، یا آج رات نماز پڑھتے ہوئے قیام کریں. اب اقرأ القرآن الکریم، یا پھر اور کچھ نہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو کس کا سبب ہے؟ تزکیہ کا. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے، یعنی دل صاف ہوتے ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1 صدقہ، دلوں کا بخل، جبن، حسد اور وہ جو ہوتی ہے نا اندر کی گھٹن، اس کو دور کر دیتا ہے. دل گھبرا رہا ہو، پریشان ہو، آپ صدقہ کریں، اور خاص طور پر اپنے ہاتھ سے دیں، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر قیام اللیل کے لیے اٹھیں رات کو. اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھیں. جب دل گھبرائے قرآن کھول کے، جہاں سے کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. یقین مانے آپ کو وہیں اپنے مسئلے کا جواب بھی ملے گا، کیونکہ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اور انسان ایسے اس کو ریلیف مل جاتا ہے جیسے کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا. التوجیحات، اہم پوائنٹس. نمبر 1، اللہ سبحانہ اقرب الی القلوب المنکسرۃ لہ، جو دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اللہ ان کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. نمبر 2، احرص علی الاتعاظ والاستفادۃ من الوعظ والتذکیر. احرص، حرص رکھے، علی الاتعاظ، نصیحت، واعظ حاصل کرنے کی، والاستفادتی، اور فائدہ حاصل کرنے کی. کس سے؟ من الواعظ والتذکیر، واعظ و نصیحت سے. یعنی واعظ و نصیحت سے فائدہ حاصل کرنے کی حرص رکھے. تکن من اہل خشیت اللہ تعالی، اس طرح آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. نمبر 3، حقق خشیت اللہ تعالی فی حیاتک، آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو ثابت کریں، یعنی عملاً ثابت کریں. تکم من اہل العلم حقیقتاً، آپ حقیقت میں اہل علم میں سے ہو جائیں گے. یعنی عملی طور پر اپنے عمل میں اللہ سے ڈرنے والے بنے. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر اس کو کسی اور کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اللہ کی نصیحت کافی ہوتی ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لباس ہے. لباس کی جو کمزوریاں ہیں وہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. خاص طور پر خواتین کے پاس شیطان لباس کے راستے سے آتا ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو ٹائٹ ہو، جو ٹرانسپیرنٹ ہو، سی تھرو ہو، اور لڑکوں سے مشابہت ہو اور بے دین لوگوں سے مشابہت ہو. تو انسان جب ایسی تصویریں، ایسے لوگ، ایسے بل بورڈ دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میں بھی ایسے پہنوں. ایک طرف قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک طرف ان کو فالو کر. حیرت کی بات ہے نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہم ایمان لائے، اور ہم عملی طور پر زندگی میں ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ہی نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے. تو یہ ایک مثال دے رہی ہوں لباس کے معاملے میں، لیکن جس کے دل میں اللہ کی خشیت آ جاتی ہے نا، وہ سب سے پہلے حیا کے اوپر کام کرتا ہے. تو خواتین کے لیے حیا بڑی ضروری ہے، چاہے وہ لباس میں، چاہے وہ زبان میں ہو. کیونکہ بعض خواتین قرآن پڑھ کے بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی. تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے ہی شر سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب جو جانے والے لوگ ہیں وہ خاموشی سے ہال چھوڑ دیں، جو مہمان ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں.
تو تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیں گے انشاءاللہ، بیٹھے بیٹھے کھسک جائیں تاکہ ہم میٹنگ شروع کر سکیں، چونکہ میں نے بھی آج ٹریول کرنا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا، کل سرگودا میں انشاءاللہ میرا لیکچر ہے، سرگودا میں، ٹھیک ہے، تقریباً 11 سے 12 بجے باب حرم میں۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی جان پہچان والا سرگودا میں رہتا ہے تو آپ ان کو لیکچر کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جن کے ساتھ میٹنگ ہے وہ زور سے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں تاکہ ہم میٹنگ شروع کریں، مل کے پڑھیں۔